بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ انشقاق کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پہلی 9 آیات کی ترکیب پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم انہی 9 آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ ماقبل سے ربط اس طریقے سے ہے کہ گزشتہ سورت کے اندر دونوں فریق یعنی کفار اور ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ اور کفار کے لیے وعید اور عذاب کا تذکرہ تھا۔ اس صورت کے اندر بھی یہی والا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر جب تشریف لے کر آئے ہیں اور کفر اور شرک کی ظلمت اور اندھیرے ختم ہونا شروع ہوئے ہیں، تو مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں، وڈیرے تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو اپنی سرداری میں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سے روکنے کے لیے کئی حربے اختیار کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت نہ دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مظالم کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی، حتیٰ کہ جو شخص بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوتا اس پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا۔ بالخصوص اگر مسلمان ہونے والا شخص کوئی غریب ہوتا یا کسی کافر کا غلام ہوتا تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی، گالی گلوچ دی جاتی، مارا پیٹا جاتا، دھوپ میں ڈال دیا جاتا، کوڑے مارے جاتے، یہاں تک کہ پیٹ میں نیزے تک گھونپنے کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کی توہین، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ رونما ہونے شروع ہو گئے۔ تو جب ایسے واقعات ہوئے ہیں تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کفار اور مشرکین کی شکایت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ مسلمانوں کو آپ فرماتے کہ آپ چند دن صبر کر لیں، ان کفار کی طاقت اور قوت ختم ہونے والی ہے، وہ وقت آئے گا کہ یہ کفار تمہارے سامنے ذلیل اور خوار ہوں گے۔ یہ سن کر کفار اور زیادہ مذاق اور تمسخر کرتے، تو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور متکبروں کو تنبیہ دینے کے لیے یہ والی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک ظالم بادشاہ کے ظلم کا واقعہ ہے اور اس کے انجام کا تذکرہ ہے، اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس صورت کے اندر جس ظالم بادشاہ کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ حدیث کی ایک معتبر کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا، اور اس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے سے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ یہ والا جب کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ کوئی ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دیں تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھاؤں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا اور وہ لڑکا روزانہ یہ کہانت کا علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا۔ لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس وقت یہی دین عیسوی ہی دین حق تھا۔ یہ راہب بڑا نیک شخص تھا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا، اور جب یہ کاہن کے پاس جاتا تھا تو راستے میں اس راہب کے پاس رک جاتا تھا اور راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ اس کو یہ باتیں اچھی لگیں اور وہ اس سے متاثر ہوا، یہاں تک کہ یہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں شیر نے اور بعض روایات کے مطابق سانپ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ مخلوق خدا یہ پریشان کھڑی تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا دین سچا ہے۔ اس نے پھر وہ پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر جب پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ لوگوں میں یہ والی بات مشہور ہوگی کہ لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مریض بھی آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی مریض اس لڑکے کے پاس آتا تو یہ لڑکا کہتا کہ میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات نکلنی شروع ہوگی اور چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کے بچے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ وزیر مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں، وہ شفا یاب ہو گیا۔ دوسرے دن جب بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا تو بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کے، اس کو بینا دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور اس نے پھر پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی ہیں؟ تو پھر اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ربی اللہ، یعنی اللہ میرا رب ہے۔ بادشاہ نے اس وزیر کو گرفتار کر لیا، اور وزیر پر جب ظلم و تشدد کیا گیا، سزائیں دینی شروع کی گئی، تو وزیر نے بچے کا پتہ بتا دیا، بچے کو گرفتار کر لیا۔ بچے کے اوپر انہوں نے ظلم تشدد کر کے پھر راہب کا پتہ معلوم کر کے راہب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے پھر راہب اور وہ جو وزیر تھا جو پہلے اندھا تھا پھر بعد میں بینا ہو گیا، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے، البتہ اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو پھر اس کو نیچے نہ گرایا جائے۔
چنانچہ جب وہ لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے ہیں تو بچے نے جا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا اور وہ سارے لوگ جو اس بچے کو گرفتار کر کے لے کر گئے تھے ہلاک کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور لے جا کے سمندر کے اندر غرق کر دو۔ تو بچے نے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان لوگوں سے بچا، تو وہ سارے کے سارے جو اس کو بچے کو غرق کرنے کے لیے لے کر گئے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ بچہ پھر واپس آ گیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میرے مارنے کی ایک صورت ہے کہ ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کرو اور ایک ترکش میں تیر لو اور یہ کہہ کے بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، لوگ سارے جمع ہوئے، بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر جب بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے تیر مارا گیا تو وہ تیر بچے کی کنپٹی پر لگا۔ بچے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ کے جو مجمع تھا انہوں نے بیک زبان ہو کے اچانک نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ بات کہنے لگے کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا، ارکان سلطنت سے مشورہ کیا تو پھر مشورے میں یہ والی بات طے ہوئی کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور اس کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، اس کو آگ سے بھر دیا گیا، لیکن جو مسلمان تھے وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے، انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ اس سزا کو قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑے سے جھجکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی کہ اماں جان تم صبر کرو، تم حق کے اوپر ہو۔ بعض روایات کے مطابق جو شہداء تھے ان کے تعداد 12,000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 شہداء اس طریقے سے شہید ہوئے۔ اور یہ جو بچہ تھا عبداللہ بن طابر، اس کی قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی وجہ سے کھودی گئی تو عبداللہ بن طابر کی لاش یہ صحیح سلامت موجود تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ ان کی کنپٹی کے اوپر تھا۔ ہاتھ کو جب ہٹایا گیا تو کنپٹی سے خون جاری ہو گیا، ہاتھ کو جب دوبارہ رکھا گیا تو پھر خون بند ہو گیا۔ اور یہ جو بچہ تھا عبداللہ بن طابر، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا اللہ ربی۔ گورنر یمن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اسی حالت میں دوبارہ چھپا دو۔ جب قیصر روم کو ذو نواس کے اس ظلم و ستم کا پتہ چلا اور اس کو یہ خبر پہنچی کہ ذو نواس نے انجیل مقدس کو جلا دیا ہے اور عیسائیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ اس ظالم سے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ اس حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے 70,000 کا لشکر تیار کر کے روانہ کیا۔ اب یہ جو 70,000 کا لشکر تھا اس کا سپہ سالار رباطہ نامی شخص تھا۔ یہ لشکر جب گیا ہے یمن کی طرف تو ایک علاقہ ہے حضرموت، یہاں پر جا کر جب یہ ٹھہرا تو ذو نواس کو پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے میرے سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس نے پھر ایک سازش تیار کی۔ سازش میں اس نے یہ تھا کہ اس نے رباطہ کو ایک پیغام دیا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھیں یا نجاشی کے پاس بھیج دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو ذو نواس نے پھر خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر رباطہ کے پاس پہنچا دی اور پھر رباطہ کو یہ صنعاء شہر کے اندر لے آئے اور تمام خزانے یہ رباطہ کے سپرد کر دیے۔ آخر میں ذو نواس نے پھر رباطہ سے یہ کہا کہ دوسرے صوبوں میں بھی میرے ایسے ہی خزانے موجود ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنی فوج کے مختلف حصے کر کے دوسرے صوبوں کے اندر بھیج دیں تاکہ وہ بھی خزانے لے آئیں۔ رباطہ نے کہا ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر رباطہ نے اسی طریقے سے فوج کے ٹکڑے کر کے مختلف صوبوں کے اندر بھیج دیے۔ تو اب یہ جو فوجی طاقت تھی یہ منتشر ہوگی، پہلے تو اکٹھے تھے، فوجی طاقت مضبوط تھی، جب مختلف شہروں میں اور مختلف صوبوں میں پھیل گئی تو ذو نواس نے خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر میرے وزیروں سے کہہ دو کہ رباطہ کے لوگ جب تمہارے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رباطہ کی یہ جو فوج تھی یہ ہر جگہ پر ماری گئی۔ رباطہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو رباطہ صنعاء سے بھاگ کر حضرموت پہنچا اور نجاشی کو صورتحال سے مطلع کیا۔ نجاشی نے پھر دوبارہ 1,00,000 کا لشکر تیار کر کے ابرہہ کی قیادت کے اندر روانہ کیا۔ ذو نواس کو جب اطلاع پہنچی کہ ابرہہ 1,00,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے تو ذو نواس سمجھ گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے، چنانچہ ذو نواس ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں گھس گیا، کیونکہ یہ گھوڑا سمندر میں تیر لیتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے تیرنے سے رک گیا اور ذو نواس اور اس کا گھوڑا دونوں سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ چنانچہ پھر ابرہہ نے ملک صنعاء اور اس کے بے انتہا خزانوں پر قبضہ کر لیا، لیکن چونکہ ابرہہ کو نجاشی نے بھیجا تھا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نجاشی کی طرف سارے یہ خزانے بھیجتا، تحفے تحائف بھیجتا، لیکن ابرہہ نے نجاشی کی طرف تحفے تحائف نہ بھیجے، جس کی وجہ سے نجاشی اس ابرہہ سے بدگمان ہو گیا اور نجاشی یہ سمجھا کہ یہ ابرہہ میرا باغی ہو گیا ہے۔ نجاشی بادشاہ نے رباطہ کو 4,000 کا لشکر دے کر یمن بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے ابرہہ کو معزول کر دو اور ملک یمن کی باغ ڈور سنبھال لو۔ چنانچہ رباطہ یہ 4,000 کا لشکر لے کے یمن پہنچا ہے اور ابرہہ سے کہا کہ تم اب یہ ملک یمن میرے حوالے کر دو اور تم میں معزول کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے، جو ابرہہ اس وقت بادشاہ تھا اس یمن کا، اس نے کہا کہ اگر یہ چیزیں میں تمہارے سپرد نہ کروں تو کیا کرے گا؟
تو اس رباطہ نے کہا کہ میں لڑائی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے تو اور میں لڑائی کر لیتے ہیں، اور دونوں پھر میدان کے اندر آگے لڑائی کرنے کے لیے۔ ابرہہ جو تھا اس نے اپنے غلام کو کہا کہ تم رباطہ کے قریب چھپ کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب لڑائی ہونے لگے تو تم اس کو قتل کر دو۔ تو پھر رباطہ نے ابرہہ کے سر کے اوپر ایک تلوار ماری جب لڑائی شروع ہوئی، لیکن ابرہہ نے ایک خود پہنا ہوا تھا، وہ جو ایک ڈھال سی ہوتی ہے لوہے کی، وہ پہنی ہوئی تھی چہرے کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کا سر تو نہ کٹا لیکن اس کی جو ناک تھی وہ ناک کٹ گئی۔ اسی وجہ سے اس ابرہہ کو ابرہہ الاشرم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ناک کٹا ابرہہ۔ تو ادھر پیچھے جو ابرہہ کا غلام چھپا ہوا بیٹھا تھا، اس نے رباطہ کے اوپر حملہ کر دیا اور رباطہ کو قتل کر دیا۔ جب نجاشی بادشاہ تک یہ والی اطلاع پہنچی ہے تو نجاشی نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں ابرہہ کو قتل نہ کر دوں میں خاموش نہ بیٹھوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ ابرہہ نے نجاشی بادشاہ کی طرف بہت سے تحائف بھیجے اور معذرت کی کہ رباطہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اور میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ نجاشی نے ابرہہ کی معذرت قبول کر لی اور پھر ابرہہ اس طریقے سے یمن کا بادشاہ بن گیا۔ یہ ابرہہ وہی والا ابرہہ ہے جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے پہنچا تھا اور عذاب الہی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس صورت کے اندر جس ظالم بادشاہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ سارا پس منظر اور واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے آسمان کی، پھر آسمان کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آسمان جو برجوں والا ہے۔ یہ جو بروج ہے یا برجوں والا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے بروج کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک اس سے قول یہ مراد ہے کہ بروج سے مراد ہے ابواب، یعنی دروازے۔ آسمان کے اندر دروازے ہیں، اللہ رب العزت ایسے آسمان کی قسم اٹھا رہے ہیں جو دروازوں والا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بروج سے مراد ہے محلات، وہ محلات جو آسمان میں پہرے داروں اور نگران فرشتوں کے لیے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قائم کیے ہیں جہاں پر پہرے دار اور نگران فرشتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمان کی قسم اٹھائی ہے جو محلات والا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بروج سے مراد آسمان کے 12 حصے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک آسمان کے 12 حصے ہیں، اس کو 12 برج بھی کہا جاتا ہے، اور ان ہر برج کا انہوں نے الگ سے نام بھی رکھا ہے۔ وہ نام میں نے یہاں پہ لکھ دیا تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے۔ ان میں سے ایک ہے حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ یہ 12 برج ہیں آسمان کے جو کہ فلاسفہ کے نزدیک ہیں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق اس سے یہی 12 حصے مراد ہیں جو کہ آسمان کے ہیں۔ بروج کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، اور یہ والا قول حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، ضحاک، حسن بصری، قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آخری قول کو اختیار کیا ہے کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے آسمان کی قسم اٹھا رہے ہیں جو بڑے بڑے ستاروں والا ہے۔ تو پہلی قسم اللہ رب العزت نے آسمان کی اٹھا لی جو برجوں والا ہے۔ دوسری قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے ایسے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایسا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کی بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے۔ تیسری اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے شاہد کی، اور چوتھی قسم اٹھائی ہے مشہود کی۔ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن، اور مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن۔ چونکہ جمعے کا دن ہر شہر اور ہر مسجد میں خود حاضر ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شاہد کہا جاتا ہے، اور عرفہ کے دن میں پوری دنیا سے لوگ کھنچ کھنچ کر وہاں پر میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہے اللہ رب العزت، اور مشہود سے مراد ہے قیامت۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن، اور مشہود سے مراد ہے یوم النحر، یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کا دن۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہود سے مراد ہے قیامت۔ پانچواں قول ہے شاہد سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہود سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ چھٹا قول یہ ہے کہ شاہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور مشہود سے گزشتہ امتیں، سابقہ امتیں، یہ مراد ہے۔ یہ اقوال ہیں، اس کے علاوہ مزید اقوال بھی اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کی قسم اٹھا کے جواب قسم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ خندقوں والے مارے جائیں، ان کا ناس ہو، وہ غارت ہوں، وہ ہلاک ہوں۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر ایمان والوں کو اس کے اندر جلا دیا اور ایمان والوں کو شہید کر دیا۔ اور اس میں ایمان والوں کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ آج کفار جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں گرفتار ہوں گے۔ اب اس کا اثر دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے غزوہ بدر کے اندر ہوا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے، یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر اثر نہیں ہوگا لیکن آخرت کے اندر بالیقین یہ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے اور جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ النار ذات الوقود، آگ تھی ایندھن والی۔ وہی والی بات ہے کہ ان خندقوں والوں نے، بادشاہ تھا جو ذو نواس اور اس کے جو اراکین سلطنت تھے، انہوں نے جب خندقیں کھدوائی ہیں تو اس کو پھر آگ سے بھر دیا، اور آگ بھی کیا تھی، ایندھن والی تھی۔ لکڑیاں ڈالے گی، کوئلے ڈالے گے تاکہ آگ جلتی رہے، آگ پھر خاموش نہ ہو، ختم نہ ہو۔
اذ ہم علیہا کو، جس وقت وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہاں پر وہ موجود تھے اور ایمان والوں کو اس آگ کے اندر داخل کر رہے تھے، ایمان والوں کو زندہ جلا رہے تھے، اور یہ سارا منظر لائیو دیکھ رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ خوش ہو رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کے اس کے اندر تعاون کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کی مذمت کے طور پر اس بات کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہی والی بات ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے، حاضر تھے، آنکھوں دیکھی یہ والا معاملہ کر رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کسی نے خبر پہنچائی، یہ نہیں، بلکہ یہ نہ صرف یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایمان والوں کو آگ کے اندر زندہ جلایا جا رہا ہے، بلکہ خود اس کے اندر حصہ بھی لے رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا قصور نہیں تھا کچھ بھی، انہوں نے جو ایمان والوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا ہے، انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، صرف اور صرف اس بات کے اوپر کہ ایمان والے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، حکمت والا ہے۔ وہ ایسی ذات اللہ رب العزت کی، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ملکیت ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو وہ اس بات کا لائق اور مستحق تو نہیں ہے کہ اس کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے، لیکن ان کفار اور مشرکین کو اسی بات کی تکلیف تھی کہ ان لوگوں نے ایمان کیوں قبول کر لیا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ان کو آگ کے اندر زندہ جلاتے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ چنانچہ یہی نتیجہ ہوا کہ کفار اور مشرکین کو، جنہوں نے ان ایمان والوں کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا، اللہ رب العزت نے ان سے شدید ترین انتقام لے لیا۔